السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حرم الرفق حرم الخیر او من یحرم الرفق یحرم الخیر او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات بڑی سادہ ہے لیکن اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ بھی دل کی نرمی سے محروم رہ گیا وہ خیر سے محروم رہ گیا، یا جس بندے کے اندر دل کی نرمی نہیں ہے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں خیر سے محروم ہے۔ بظاہر تو بڑی عام بات نظر آتی ہے لیکن حقیقی معنوں میں دین کی اساس اور بنیاد اسی میں ہی ہے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھتا تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث کے ضمن میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ، ایک صحابی رسول ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی بازار میں اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے آئے۔ اب وہ مالدار تھے، مالدار بندہ وسائل والا ہوتا ہے، اس کو چیزوں کی سواریوں کی پہچان ہوتی ہے۔ انہوں نے جب اس گھوڑے کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کتنے کا بیچنا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ میری کوئی مجبوری بن گئی ہے تو میں 300 درہم کا گھوڑا بیچ دوں۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں یہ بڑی اچھی نسل کا گھوڑا ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا ہے، اس کی یہ تو بہت کم قیمت تم لگا رہے ہو، میں تم سے خریدوں گا لیکن قیمت مناسب لگاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، چلے آپ 400 دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی کم ہے۔ اس نے کہا آپ 500 دے دیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی بھی کم ہے۔ اس نے کہا 600، پھر 700، 800 درہم جب بات آئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہاں اب اس کی کوئی مناسب قیمت ہے۔ اس کو پیسے دیے، اس سے گھوڑا لے لیا۔ پاس ان کا غلام کھڑا تھا، اس نے کہا کہ حضرت صاحب جناب آپ اچھے مالدار ہیں، ایک بندہ اچھی نسل کا گھوڑا بیچ رہا ہے اور آدھی سے بھی کم قیمت میں بیچ رہا ہے۔ یعنی جریر بن عبداللہ نے کتنی قیمت لگائی؟ 800۔ وہ کتنے مانگ رہا تھا؟ 300، آدھا بھی نہیں بنا۔ وہ آدھے سے کم میں دے رہا ہے، آپ چاہتے تو لے لیتے، کون سی زبردستی تھی؟ یہ تو آپ نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت کی تھی تو یہ اقرار کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، اور دوسرا اقرار یہ کیا تھا کہ جتنی کوشش ہو سکی مسلمانوں کی خیر خواہی کرے گا۔ عزیز سامعین، دوستوں، بزرگوں، یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ صحابہ کے اعمال جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ یہ وہ اعمال ہے جو اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے امتی یہ کام کرے۔ آج ہمیں بھی پتہ چل جائے نا، کوئی مسلمان بھائی بہن کوئی عزیز تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اور وہ پریشانی میں اپنی کوئی قیمتی چیز بیچ رہا ہے، لوگ اس کی مناسب قیمت نہیں لگاتے، جان بوجھ کر اس کو توڑتے۔ اور تربیت رسول کیا ہے؟ کیونکہ صحابی کا جو عمل ہے نا وہ عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہے۔ اور اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھا کریں جب بھی آپ صحابہ کے واقعات کو سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو، ایک فرقہ ہے جو جنتی ہے۔ صحابہ نے اس کے اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ؟ آپ نے فرمایا ما انا و اصحابی، وہ فرقہ جو اس عمل پر ہوگا جو میں نے کیا اور جو میرے صحابہ کا ہے۔ یعنی صحابہ کا عمل ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ ویسے بھی اپنے بہن بھائیوں کی، عزیزوں اقارب کی، دوستوں کی دل جمی کرتے ہوں گے، ان کے ساتھ خیر کرتے ہوں گے،
مجھے ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ سے غالب اچھا گمان ہے، لیکن اس بات کو آج اس حدیث کی روشنی میں پلے باندھ لیجئے۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ جس کے دل کے اندر خیر نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، دوسرے کی درد تکلیف کا احساس نہیں ہے، دوسرے کی مجبوری میں اس کا دل تڑپتا نہیں ہے، وہ سمجھے کہ اس کا دل خیر سے خالی ہے۔ اپنے بھائیوں کو تلاش کیا کریں، اگر ان کی کوئی مجبوری میں آپ دعویٰ کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ یہ نہ فکر کرے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میری سیونگز میں سے کوئی 2-3 لاکھ کم ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ارے اللہ کے بندے، یہ جو تو نے سیونگز کی ہیں تو نے تو زیرو سے سٹارٹ کیا تھا۔ تو پرسوں کی بات ہے، ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک شخص نے مذاق سے کہا میرا یہ دوست جو ہے نا وہ جب تک میں روتا نہیں ہوں تو میری بات نہیں مانتا، یعنی اس نے مذاق کے طور پر کہا کہ میرا لہجہ اس طرح کا ہو جائے۔ تو سامنے والے نے بڑی اچھی بات کی، کہتے جی دیکھیں رونا انسان کی جنس میں شامل ہے، اس کی جینز میں ہے، دنیا میں آتا ہے وہ بھی رویا ہے اور جاتے ہوئے بھی رونا۔ یہ نرمی، یہ کسی کے لیے دل میں اچھا پن، اچھی سوچ، کسی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ، یہی دین اسلام کی تربیت ہے۔ باقی یہ قائد کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول نے اس کی بڑی تربیت دی اور یہ ایک خیر کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی اور اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنی سوچوں کی اصلاح کریں جتنی ممکن ہو سکے۔ پچھلی جتنی رنجشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، شریکے بازیاں ہیں، ان کو بلا دیں، اللہ کے لیے بلا دیں۔ اللہ کی قسم، جو بندہ اللہ کے لیے اپنی رنجشیں بلاتا ہے، اللہ دنیا آخرت میں بڑی عزتیں دیتا ہے، اس کے لیے ثانیے کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے، اس سے بڑی کیا ضمانت آپ کو چاہیے؟ کہ جن کی زبان کی گواہی قرآن میں ہے، جب تک قرآن اس دنیا میں رہے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کی گواہی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ گواہی موجود ہے۔ آپ کی زبان اطہر کی ہر بات سچی ہے، ہر بات سچی ہونی ہے، ہر بات فائدے مند ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔